واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل السماء لیرون بیوت اہل الذکر تضیء لهم کما تضیء الکواکب لاہل الارض، کہ جس طرح زمین والوں کے نزدیک آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح آسمان والوں کے نزدیک وہ گھر چمکتے ہیں جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کریں تو ہمارے گھر اللہ کے فرشتوں کو یوں محسوس ہوں گے جیسے دور سے ستارہ چمک رہا ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 3 چیزوں سے انسان کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ ایک کلام الحکماء، داناؤں کا کلام۔ دانا لوگ جب بات کرتے ہیں نا تو بندے کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے، اس کا غم غلط ہو جاتا ہے۔ دوسرا اللہ کا ذکر، ذکر سے اللہ کے انسان کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ شاعر نے کہا نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ کو یاد کرنے سے دل کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اور تیسرا لقاء اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کے ساتھ ملاقات سے دل کو سکون ملتا ہے۔ سری سکری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، جب میرا ذکر تجھ پر غالب آ جاتا ہے تو میں تیرا عاشق بن جاتا ہوں۔ یعنی جب بندہ اتنا ذکر کرتا ہے، اتنا ذکر کرتا ہے کہ بندے پر ذکر غالب آ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر میں تیرا عاشق بن جاتا ہوں۔ اللہ بندے کے عاشق بن جاتے ہیں۔ ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے کو دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اپنے ذکر کا دروازہ کھول دیتا ہے، ذکر کی توفیق دے دیتا ہے۔ پھر جب وہ بندہ اللہ کے ذکر سے لذت پاتا ہے تو اسے اپنے قرب کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ پہلے ذکر کی توفیق ملتی ہے، پھر جب وہ بندہ ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ اپنا قرب کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جب اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے تو اسے توحید کی کرسی پر بٹھا دیتا ہے، اللہ کا جلال اور عظمت اس کے سامنے کھل جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ وہ اللہ کا ذکر اتنا کرتا ہے کہ کرتے کرتے اپنے آپ کو ہی بھول جاتا ہے۔ اس کو مقام فنا کہتے ہیں۔ چنانچہ ایسا بندہ نفسانی دعووں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔